اور نبی علیہ وسلم میں نماز کے لیے نکلا کروں گا تو تجھ پر نگاہ ڈالوں گا، لیکن تو کچھ بولیو مت۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ چلے جاتے ہیں، کبھی توجہ کرتے ہیں کبھی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک دن جو اس نے کافی دن اس کو گزر گئے تو اس نے عرض کیا حضور کچھ نظر کرم۔ آپ نے اس میں نظر ڈالی تو فوراً اس کے سارے معاملات کھل گئے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، بڑا کرم ہے آپ اپنے نگاہ قریبی سے لوگوں کے بند عقدے کھول دیا کرتے تھے، ولایت کے راستے جن پہ تنگ ہو جاتے ہیں ان کے راستے کھول دیا کرتے ہیں۔ اور بہت مشہور واقعات ہیں آپ کے، ابھی بچے نے بیان بھی کیا، چوروں کا ابدال بنا دیا آپ نے، یہ آپ کا خاصہ تھا آپ کا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے کے سارے حیرت انگیز کام صادر ہوئے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، کرامت آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ جیسے زندہ کرنے والی بات ہے تو وہ ایک خاتون کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئی تھی آپ کی خدمت میں، اور آ کے عرض کیا تھا کہ حضور اس کو بھی آپ جیسا کامل بنا دیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا اس کو چھوڑ جاؤ یہاں پر۔ خاتون چھوڑ کے چلی گئی، ایک عرصے کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنے بیٹے کو دیکھا سوکھ کے کانٹا ہو رہا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کو دیکھا آپ مرغ تناول فرما رہے ہیں۔ دیکھ کے کہنے لگے حضور آپ خود تو مرغ تناول فرما رہے ہو، میرے بیٹا جو ہے سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھیے کہ اسی مرغ کی ہڈیوں پہ آپ نے ہاتھ پھیرا تو اسی وقت وہ مرغ زندہ ہو گیا، اذان دینے لگا اسی وقت آپ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے۔ تو یہ کیا معاملات ہے؟ یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پہ حیرت اسی کو ہوگی جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا۔ جو اللہ کی قدرت کو مانتا ہے تو اس کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ فرما چکا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ جب خدائی تجلیات کا ظہور اس کے ہاتھوں میں ہوگا تو کون سی چیز ہے جو اس کے ہاتھ سے فیض نہ پائے گی۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں کا معاملہ ہے، آپ کی زبان کا معاملہ، زبان سے جو کہہ دیا وہ اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے، آپ کا خود سے کرم فرماتا ہے۔ تو اس پر قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ جیسے کہا جاتا نا کہ بھئی حضور غوث پاک پہ تجلی ہوگی، کہاں سے اس کا ثبوت ہے؟ اولاً تو میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف بیان کی، کرامتیں صرف کرامتیں بیان نہیں کرنا چاہ رہا میں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا دلیل ہے وہ بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ اس بات کو خود آپ ادراک کریں، آپ اس کو سمجھیں۔ کرامتیں مجھے بہت یاد ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کا ثبوت بھی قرآن مجید فرقان حمید سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ اپنی تجلی ڈالے تو پھر اس کا وجود باقی نہیں رہتا، پھر اسی کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے اور دوران سفر ان کی بیوی کو بچے کی ولادت ہوئی، تو اس وقت سردی تھی، آگ لینے کے لیے آپ کوہ طور گئے، آپ کو دور سے بہت ساری روشنی نظر آئی، تو جب وہاں پہ قریب پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ درخت سے آواز آ رہی تھی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں عالمین کا رب ہوں۔ اب آواز کس سے آ رہی تھی؟ درخت سے آ رہی تھی، اور درخت بالکل روشن تھا۔ درخت پہ اللہ نے جب اپنی تجلی ڈالی تو درخت نہیں رہا، وہ اپنی حیثیت کو بھول گیا، وہ اب اسی کی تجلیات ظہور کر رہی ہے، اور جب تجلیات ظہور ہوئی تو ارد گرد کے تمام علاقے کو اس نے روشن کر دیا، بہت دور سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آگ جل رہی ہے۔ تو جب ایک درخت پہ تجلی الہی پڑے تو وہ ارد گرد کو روشن کر دیتا ہے، اور اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں عالمین کا رب ہوں۔ تو جب اللہ اپنے اشرف المخلوقات پہ جب اپنے تجلی ڈالتا ہے تو اس سے اگر یہ نکل جائے کہ انا قادر، میں قادر ہوں، اور اس سے حیرت انگیز کام ہو
تو کب قرآن کے خلاف ہے؟ خود قرآن سے ثابت نہیں ہے معاملہ، قرآن اس کو پروو کر رہا ہے معاملات کو۔ اب یہی معاملہ تھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں جمال بھی تھا، جلال بھی تھا، کمال بھی تھا، تینوں کی تینوں باتیں آپ میں جمع تھی۔ جمال تو آپ کا ایسا تھا کہ آپ اپنے دوست احباب کی خبر گیری کیا کرتے تھے، لوگوں سے مسکرا کے ملا کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، خود غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی باقاعدہ خبر گیری کیا کرتے تھے، ان کی حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان تھی، نہایت حلیم الطبع تھے، صبر کرنے والے تھے، غصے پہ کنٹرول کرنے والے تھے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ بس غضب ہی غضب تھا، آپ کے اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے تابع تھے، سرکار دو عالم وسلم کی سنتوں کے مطابق تھے۔ اور جلال کا یہ عالم تھا کہ جب جلال ڈال دیا کسی پہ تو پھر وہ ختم ہو جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ لکھ رہے تھے تو لکھتے لکھتے مٹی آگے گری، آپ نے صاف کر دی، پھر مٹی آگے گری، پھر آپ نے صاف کر دی، پھر تیسری دفعہ جب مٹی گری تو آپ نے اوپر سر اٹھا کے دیکھا کہ مٹی کہاں سے گر رہی ہے، تو دیکھا کہ ایک چوہیا جو ہے وہ شرارت کر دی، اور چوہے کو حدیث شریف میں فاسق قرار دیا گیا۔ چھپکلی، چوہا، کوا، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو فاسق کہا گیا ہے۔ کیونکہ فاسق کہنے کی وجہ ہے کہ کیوں ان کو فاسق کہا گیا، بچھو ہے، یہ سب نقصان دہ چیزیں ہیں۔ چوہوں کی وجہ سے سرطان ہوتا ہے، سرطان کا مرض ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو پالنا نہیں چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ تو آپ نے جب دیکھا چوہے یہ شرارت کر رہی ہے تو آپ نے جب نگاہ جلال اس پہ اٹھائی اور کہا کہ تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اسی وقت 2 ٹکڑوں کے نیچے کر گئی۔ اب دیکھیے کیا جلال ہے آپ کا۔ پھر آپ جو ہے رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، تو پوچھا کہ حضور اب رونے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی امتی پہ ایسے ناراض ہو کے میرے نظر نہ پڑ جائے، کہ اس کا بھی حال نہ ہو جائے، تو اس بات پہ آپ کو رونا آیا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جلال اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ سب کا سب اللہ کے لیے تھا، اللہ کے رسول کے لیے تھا، شریعت مطہرہ کے لیے تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک ولی اللہ تھے شیخ ابو بکر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ وہ شریعت کے معاملے میں سستی کرتے تھے، تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ ابو بکر شریعت کو تم سے شکایت ہے، تم باز آ جاؤ۔ اس کو 2-3 دفعہ سمجھایا، وہ نہیں مانے، تو پھر آپ نے ان پہ غضب کی نگاہ ڈالی اور کہا جاؤ بغداد سے نکل جاؤ، اب تم بغداد نہیں آ سکتے۔ اس کی ولایت سلب کر لیا آپ نے۔ اب وہ جب بھی بغداد آنے کی کوشش کرتے منہ کے بل گر جاتے، ان کا یہ عالم ہو گیا۔ ان کی بڑی والدہ تھی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کے عرض کی کہ حضور میرا اکلوتا بیٹا ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، اس کو آنے دیا جائے۔ آپ نے کہا چل تیرے بڑھاپے کی وجہ سے یہ کہ ہفتے میں 1 دن تجھ سے وہ ملنے کے لیے آ جائے گا۔ کہا حضرت کس طرح ملاقات ہوگی؟ فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو کنواں ہے اس کنویں میں وہ زیر زمین آ جائے کرے گا، تم اوپر سے اس سے بات کر لینا، اس کے بعد پھر وہ واپس چلا جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ ہر ہفتے جو ہے وہ زمین کے اندر سے آتے ہیں، اپنی ماں سے بات چیت کرتے ہیں اور چلے جاتے تھے۔ پھر بہرحال دیگر اولیاء کرام نے ان کی سفارش کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارش کو قبول فرمایا، اور پھر سرکار غوث پاک سے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر کہ میری شریعت کی شکایت تھی، اب میں نے بھی انہیں معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ تو پھر آپ نے ان کو معاف کیا تو ان کی ولایت ان کو واپس ملی، اور پھر سے وہ معاملہ ان کے درست ہو، پھر وہ بغداد آ سکے۔ جب ان سے پوچھا گیا تم زیر زمین کیسے آتے تھے
کہا پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، مجھے کوئی طاقت تھی جو مجھے گھسیٹتی ہوئی زمین پہ لے جاتی تھی اور مجھے وہاں پہنچا دیا کرتی تھی، پھر وہی طاقت مجھے باہر نکال دیا کرتی تھی۔ تو یہ دیکھیں آپ کا جلال بھی اللہ کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے زمانے کا خلیفہ وہ بھی کیونکہ ہاشمی تھا، ایک مرتبہ اس نے آپ کی خدمت میں کافی درہم و دنانیر پیش کیے۔ آج ہمارے یہاں پہ تو رواج یہ ہے کہ سیٹھ لوگوں کو دوست ڈھونڈ کر دوستی کی جاتی ہے، ان کے گھروں کو اپنا اڈا بنایا جاتا ہے، وہاں پہ بیٹھا جاتا ہے، اپنے دنیا کے مفاد حاصل کیے جاتے ہیں، جو پیر کہلانے والے، اولیاء کہلانے والے۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ نہیں تھا معاملہ، بلکہ اللہ کے ولیوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ان کی نظر میں امیر و غریب سب برابر ہوتے ہیں، بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تو یہ معاملہ تھا۔ آپ حج پہ چلے ایک مرتبہ، یہ بات مجھے یاد آئی، تو جس گاؤں میں ٹھہرتے تھے تو آپ پوچھتے تھے یہاں پہ سب سے غریب کون ہے، بتاتے کہ سب سے غریب فلانا بندہ ہے، تو آپ اس کے گھر پہ جا کے ٹھہرتے تھے۔ پھر اس گاؤں والے جتنے تحفے تحائف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ڈھیر لگ جاتا، تو آپ جاتے وقت اسی بندے کو تحفہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ ایک غوث پاک ایک دوسرا غوث پاک کا غلام بنتا ہے، اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، اور اس کا یہ عالم ہے کہ وہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، بلکہ ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر۔ تو یہ والا معاملہ ہے حضور غوث پاک کا، تو یہ معاملہ ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلطان وقت نے اشرفیوں کی تھیلی بھیجی، اشرفیوں کی تھیلی بھیجی۔ اب ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا ہمارا جیسا تو جی آیا نو کہہ کر سر سے لگا لیتا، قدموں میں بیٹھ جاتا اس کے، حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے لیے نوبل پرائز سے کم نہیں آپ کا یہ معاملہ ہے، آپ نے بڑا میرا کرم فرمایا، آپ نے بڑا اعزاز کیا مجھ پر، نوبل پرائز نہ ملا تو کیا ہوا، یہ انعام تو مل گیا آپ کا، یہ نشانی بہت بڑی ہے۔ لیکن حضور غوث پاک کی کیا شان تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور وہ تھیلی پکڑ کے اس کو نچوڑی تو اس میں سے خون بہنے لگا، اور فرمایا کہ تم مجھے یہ ناپاک چیز دیتے ہو، لوگوں کا خون چوس کر تم نے یہ مال جمع کیا، اگر تم آل رسول سے نہ ہوتے تو یہ خون بہتا ہوا تمہارے دربار تک پہنچ جاتا۔ اب یہ معاملہ بھی ہے، کیسے مال کا معاملہ ہے، کیسے آپ نے نفرت کا اظہار کیا۔ اور بھی آپ کے کئی واقعات ایسے، ابو غالب نامی تاجر، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مال کی نفرت کی بات آگے نا، تاکہ آپ معیار کو فرق کو سمجھیں، چکنے چیڑی باتوں کے اندر نہ آئے، لوگوں کی لچھے دار تقریروں میں نہ آئے، آپ دیکھیں معیار کو اپنائیں، وہی معیار ہے، اس کے مطابق جو ہے وہی صحیح ہے، جو اس سے ہٹ کرے تو چاہے کتنا اپنا نام رکھ لے کچھ بھی، وہ صحیح نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ وہ ابو غالب نامی تاجر تھا، اس تاجر کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو لنگڑا لولا تھا، کوڑ کا مرض تھا، اس کو چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس نے آپ کو ایک مرتبہ دعوت پہ انوائٹ کیا، تو آپ تو دولت مندوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے کچھ سوچا، پھر کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ آپ تشریف لے گئے، کھانا چن دیا گیا، مزے مزے کے کھانے رکھے ہوتے سامنے، آپ نے کھانا نہیں کھایا بلکہ آپ کچھ فکر میں چلے گئے، مراقبے میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، ایک بڑا صندوق رکھا تھا اس کو کھولو۔ اس میں کھولا تو اس میں ابو غالب کا وہی اپاہج بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو، چل دوڑ۔ آپ کا ایک فرمان سے لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور دوڑنے پھرنے لگ جاتا ہے، وہ لنگڑا لولا لڑکا وہ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے۔ اب دعوت میں آنے کا کیا مقصد تھا، وہ مقصد جب آپ کا پورا ہو گیا تو آپ اسی وقت بغیر کھائے پیے وہاں سے نکل گئے۔ آپ اندازہ کریں اولیاء کرام کی شانوں کا، کیا ان کی شان۔ تو میں جلال کی بات کر رہا تھا، ان کا جلال بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے،
اور جو حضور غوث پاک کو کمال ملا وہ بھی لاجواب کمال ہے آپ کا. ایسا کمال آپ کو ملا کہ آپ کے بعد آپ جیسا شاید کسی کو ملے وہ کمال. جہاں پر دیگر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، دیگر لوگ اپنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے، وہاں پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کا اظہار فرماتے تھے. ایک واقعہ میں سناتا ہوں، بات کافی لمبی ہو گئی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کمال. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ طالب علم تھے تو شیخ حماد ابن دباس کے شاگرد تھے. شیخ حماد بڑے بزرگوں میں سے تھے، اولیاء کرام میں سے تھے، تو آپ کی تربیت بھی کرتے تھے اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ حضور غوث پاک کا کیا مقام ہونا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک سردیوں کے دن تھے، ہم لوگ چلتے چلے جا رہے تھے تو ایک نہر قریب سے آئی، قریب سے گزری. نہر کے قریب سے ہم گزرے تو شیخ حماد نے مجھے پانی میں دھکا دے دیا. کہا میرے پاس ایک اونی جبہ تھا، صرف وہی جبہ تھا، میں ٹھنڈے پانی میں گر گیا جا کے. وہ آگے تشریف لے گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ. مجھے بڑی سردی لگی، میں نے نہر سے نکل کر اپنے جبے کو نچوڑا، پھر اسی کو پہن لیا اور میں پہن کے چلا گیا. ادھر شیخ حماد دباس فرما رہے ہیں کہ اس کی بڑی شان ہوگی، میں نے جو کیا ہے یہ اس کی تربیت کے لیے کیا ہے تاکہ آئندہ کی مشکلات کو برداشت کرے گا. ان کی نیت یہ ہے، لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. آپ کا وصال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، جب اللہ نے چاہا، اور حضور غوث پاک کی شان کا ظہور ہو گیا. ایک مرتبہ آپ شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوئے